بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باورچی خانہ گھر کا ایک اہم ترین حصہ ہے جس کی صفائی ستھرائی خواتین کی سلیقہ مندی کی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہاں کچن اور اس میں رکھی چیزوں کو صاف ستھرا رکھنے کے حوالے سے چند گزارشات پیش خدمت ہیں۔ عام طور پر کھانا پکاتے وقت چولہے اور اس کے ارد گرد گھی وغیرہ کے چھٹے پڑتے ہیں اور مسالوں کے ذرات گرنے سے نشان پڑ جاتے ہیں جو رفتہ رفتہ بدنما اور ڈھیر داغوں کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ لہٰذا روزانہ کھانا پکانے کے بعد چولہے اور اس کے ارد گرد کی جگہ کو گیلے کپڑے سے صاف کر لیا جائے۔ گھی وغیرہ کے ڈبے ایک جگہ رکھنے سے نشان پڑ جاتے ہیں، لہٰذا کچن کے خانوں میں پلاسٹک کی شیٹ بچھا لی جائے تاکہ فرش داغ دھبوں سے محفوظ رہے۔ بعض اوقات ہاتھوں پر چکنائی ہوتی ہے، ایسی صورت میں ڈبے وغیرہ کو نہ پکڑیں۔ ہاں، اگر ضروری ہو تو کام سے فارغ ہو کر اسی جگہ کو خشک کپڑے یا اسپونج وغیرہ سے صاف کر لیں۔ مسالہ جات کے ڈبے خالی ہو جائیں تو اس کو اچھی طرح دھوئے بغیر دوبارہ استعمال میں نہ لائیں۔ بالخصوص نمک، مسالے، چینی کی برنیاں اور ڈبے جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ ہلدی، پسا ہوا گرم مسالہ پلاسٹک کے ڈبوں میں نہ رکھیں، یہ پلاسٹک کی ساخت کو خراب کر دیتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے شیشے کے جار زیادہ مناسب ہیں۔ تیل اور گھی جن بوتلوں میں رکھا جاتا ہے انہیں خالی ہونے پر بغیر دھوئے پھر بھر دیا جائے تو میلی اور پیلی پڑ جاتی ہیں، لہٰذا خالی ہونے پر دوبارہ تیل بھرنے سے پہلے انہیں لازماً اچھے طریقے سے دھو لیا جائے۔ ڈبوں سے چیزیں نکالتے اور ڈالتے وقت ذرات نیچے گر جاتے ہیں جن پر چونٹیاں جمع ہو جاتی ہیں، خاص طور پر میٹھی اشیاء کے ذرات پر چونٹیاں بہت جلدی آتی ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ احتیاط سے چیزیں نکالیں اور اگر کچھ گر بھی جائے تو فوراً اٹھا لیں۔ کچن کے خانوں میں کئی مسالہ جات قریب قریب رکھے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مختلف مسالہ جات کی خوشبوئیں مل جاتی ہیں اور بعض اوقات خانوں کا دروازہ کھولتے ہی ناخوشگوار سی بو اسمیل آتی ہے، اس لیے ہر ہفتے بعد خانوں اور ڈبوں کو ہوا لگانی چاہیے۔ پیاری بہنوں، عام طور پر کچن کے خانوں اور ڈبوں کی صفائی روزانہ کی بنیاد یعنی ڈیلی بیسس پر نہیں کی جاتی۔ کبھی کبھی 1 سے 2 ماہ اور کبھی اس سے بھی زیادہ عرصے بعد پورے کچن کا سامان ایک ساتھ باہر نکال کر خوب محنت کی جاتی ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ کام کر لیا جائے تاکہ کچن صاف ستھرا ہی رہے، ورنہ ہفتے کا کوئی ایک دن مقرر کر لیا جائے جس میں کسی ایک خانے کو خالی کر کے اس کی مکمل صفائی کی جائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا گھر، جسم اور دل و دماغ پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔